موبائل فون کا استعمال اور بے حیائی و بد نگاہی سے اجتناب۔ ہمارے دور میں فحاشی و بے حیائی پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارا فون ہے۔ کوئی بھی شخص بغیر کسی بڑی رقم کو خرچ کیے فحاشی پر مشتمل کوئی ویڈیو، تصویر یا تحریر سوشل میڈیا پر ڈال سکتا ہے، بلکہ بعض بدبختوں نے تو اسے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ فحاشی پھیلانے کا انجام، ارشاد ربانی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ فحاشی پر مشتمل تحریریں لکھنے اور پھیلانے والے، حیا سوز تصاویر یا ویڈیوز بنانے اور نشر کرنے والے، خواہ وہ فلموں، ڈراموں کی صورت میں ہوں یا کاروباری اشتہارات کی صورت میں، سب کو اس آیت سے سبق لیتے ہوئے دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ گناہ جاری کا انجام، انسان اگر کوئی ایسا اچھا کام کرے جس کا فائدہ تادیر ہو تو اس کی وفات کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ یوں ہی اگر انسان ایسی برائی کرے جس کی نحوست تادیر ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، انہیں گناہ جاری کہا جاتا ہے۔ موبائل فون کو بے حیائی کے لیے استعمال کرنا گناہ جاری ہے، اور ایسا کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے لوگ اس کی وجہ سے بد نگاہی یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہوں گے، ان سب کے گناہوں کے برابر اسے بھی گناہ ملے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے یعنی گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ بغیر علم گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بد نگاہی اور اس سے بچنے کی فضیلت، انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے خود کو کنٹرول نہ کرے تو شیطانی اثرات کے سبب وہ بہت جلد غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال ہماری بھی ہے۔ سمارٹ فون کا بے دریغ استعمال کرنے والے صرف ایک دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ بد نگاہی کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی روایت کیا، النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فمن ترکها من خوف اللہ اثابہ جل وعز ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، یعنی بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، یعنی بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے، اللہ عز و جل اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔